مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ جو تکرار اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ایمان میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے، سبحان اللہ، یہ تکرار کی وجہ سے ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ جس بات پر اللہ بار بار زور دے کر بیان کر رہا ہے کہ متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے اور علم ہو جانا چاہیے کہ اہل ایمان کے لیے اور ایمان میں تقوی کی کتنی بڑی اہمیت اور تقوی کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بنانا چاہتا ہے؟ متقی بنانا چاہتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے معنی ہوتے ہیں؟ دو طرح۔ کسی بھی لفظ کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے لغوی، ایک معنی لغوی ہوتا ہے اور ایک معنی اصطلاحی ہوتا ہے۔ کسی بھی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ سبحان اللہ، تقوی کے لغوی معنی کیا ہے؟ تقوی کا پہلا معنی ہے ڈرنا، پہلا معنی ہے ڈرنا۔ پھر تقوی کا معنی ہے بچنا، دوسرا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ اور پھر تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا، رک جانا۔ کیا؟ رک جانا۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر حکیم کہتا ہے بھی یہ اس کھانے سے بھی پرہیز کر لے، اس سے بھی پرہیز کر لے، اس سے بھی پرہیز کر لے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تقوی میں بتاتا ہے کہ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ شریعت کا طریقہ ہے، یہ شریعت کا دائرہ ہے، یہ شریعت کی باؤنڈری لائن ہے، اس کو تو نے کراس نہیں کرنا، اس کو کراس نہیں کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو کراس نہیں کرنا۔ پھر تقوی کا چوتھا معنی ہے حفاظت کرنا۔ کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کرو اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، کس سے حفاظت کی جاتی ہے؟ اپنی آپ حفاظت کس سے کرتے ہیں؟ جہاں آپ کو خدشہ ہو کہ میری جان کو یا میرے مال کو نقصان پہنچے گا تو وہاں آپ حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں۔ تقوی نام ہے ایمان کی حفاظت کا۔ تو ہمیں ان جگہوں پر نہیں جانا، ان محافل میں نہیں جانا اور ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو ہمیں مصروف نہیں کرنا جن کاموں اور جن جگہوں پر جانے کی وجہ سے ہمارے ایمان کا نقصان۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا نام تقوی ہے۔ پھر فرمایا تقوی کا ایک معنی ہے اذیت دینے والی اور تکلیف دینے والی چیزوں سے دور رہنا۔ سبحان اللہ، اذیت دینے والی اور تکلیف دینے والی چیزوں سے دور رہنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقوی کہلاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے جسم کو تکلیف دیتی ہے آپ اس سے دور رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسم کو تکلیف دینے والی، کچھ چیزیں ایسی ہیں تمہارے ایمان کو تکلیف دے، تمہارا کردار
صالح نہیں رہنے دیتی، تمہارا کردار نیک نہیں رہنے دیتی۔ ایسی وہ تمام چیزیں جس سے تمہارے ایمان کو ضرر، تمہارے ایمان کو تکلیف پہنچے، تمہارے ایمان کو نقصان پہنچے، ان تمام اعمال، ان تمام فعلوں اور ان تمام کاموں سے پیچھے ہٹ جانا، ان کے قریب نہ آنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا ذرا سبحان اللہ کہیں جس کو اللہ نے زبان دی ہے۔ کئی بندے ویسے ہی انہوں نے سبحان اللہ کہنی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ کہنا عبادت ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تقویٰ کا معنی ہے احتیاط کرنا اور نگرانی کرنا۔ کتنے معنی بیان کر دیے؟ 7-8 بیان۔ احتیاط کرنا اور نگرانی کرنا، محتاط ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ محتاط ہو جائے، احتیاط کریں۔ آپ کبھی بڑے بڑے شہروں میں جاتی ہیں تو آگے موڑ ہوتا ہے تو احتیاط لکھی ہوتی یا نشان بنا ہوتا ہے، اور آپ اگر اس کی پاسداری نہ کریں، وہ جو نشان بنا ہوا ہے یا اشارہ بنا ہوا ہے اس کی پاسداری نہ کریں تو کیا آپ کا نقصان ہوگا؟ نہ کریں آپ پاسداری، لیکن اس کی پاسداری نہ کرنے سے آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کی سواری کا نقصان بھی ہوگا اور آپ کی جان کا نقصان بھی ہوگا، اور صرف آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کی غفلت کی وجہ سے کئی اور مسافروں کا درجنوں کی تعداد میں نقصان ہوگا۔ تقویٰ کا معنی ہے خود بھی احتیاط کریں، خود بھی امن کے اندر آ جائیں، سلامتی کے اندر آ جائیں، ایمان کی حفاظت والی فصیل اور دیوار کے اندر آ جائیں، اور تمہاری اس احتیاط کی وجہ سے باقی لوگوں کی بھی زندگی پرسکون انداز میں دائرہ ایمان کے اندر گزرنے والی بنے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خود نیکی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں اور ایسا کردار بنائیں کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام اور دین کی طرف دوڑے رہیں، ایسا کردار بنائیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ تقوی کی اسی اہمیت اور اسی افادیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بار بار 55 بار ایک ہی کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ 55 بار سبحان اللہ۔ کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کے لغوی معنی، الفاظ معنی کے اعتبار سے، لغت عربی کے اعتبار سے یہ تقوی کے معنی ہے۔ اب شرعی اعتبار سے ہم تقوی کا معنی استعمال کرتے ہیں اور آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لغوی معنی تھے تقوی کے، جتنے سمجھ آ گئے۔ اب ہے تقوی کے اصطلاحی معنی کہ اصطلاح شریعت میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ تقوی کے اصطلاحی معنی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اللہ، اب یہ تعریف شرعی تعریف، پہلے آپ نے لغوی تعریف دیکھی، لغوی معنی دیکھی، اب شرعی تعریف دیکھ کے پھر ہم اس تعریف کو اپنے جسم پر، اپنے کردار پہ لگائیں گے۔ کیا اس تعریف کے مطابق ہم پورے آ رہے ہیں؟ پھر ہم صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی۔ اگر اس تعریف کے مطابق ہم پورے نہیں آ رہے پھر ہم خالی نعرے مارتے، پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم خالی نعرے مارتے، بس پھر ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ جیسا مومن تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بنانا چاہتا ہے اس قسم کیا مومن نہیں۔ اللہ کرے ہم سارے اسی طرح کے ہوں جس طرح اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا محبوب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا میری طرف دیکھ کے میری بات کو غور کے ساتھ سنیں بات۔ میں زیادہ زور دے کے نہیں سمجھا سکتا، میری طبیعت دلیل ہے، اور آہستہ آہستہ چلو آپ تک پیغام پہنچے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا،
اور اپنے تمام اعضاء کو، اپنے تمام آزاد اعضاء کو گناہوں سے محفوظ کر لینا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ اب جانا یا علی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی فرمانی سے بھی بچانا اور اللہ کے رسول کی فرمانی سے بھی بچانا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کوئی جسم کا حصہ اللہ کا نافرمان بھی نہ ہو اور اللہ کے رسول کا نافرمان بھی نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے اپنے تمام اعضائے جسم کو بچا لینا، یہ تقویٰ کہنا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ آنکھ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، ہاتھ، کان، زبان، دل، پاؤں، یہ آپ کے جسم کے اعضاء ہیں۔ آنکھ سے وہ کام کروائیں جو آنکھ کے ذمے اللہ نے لگائے ہیں اور اللہ کے رسول نے لگائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اونچا ذرا سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی تقریریں نہیں ہوتی، لوگ ہی بار بار ایسی باتیں سن کر پتہ نہیں کیا محسوس کرتے ہیں۔ آنکھ کو وہاں تک جانے دیں جہاں تک جانے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو دیکھنے کی اجازت رب اور رب کے رسول نے دی ہے اس کو دیکھے، جس کو دیکھنے کی اجازت رب اور رب کے رسول نے نہیں دی اس کو نہ دیکھے، یہ آنکھ کا تقویٰ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھ کو متقی بنا لیا۔ اب ہم دیکھ لیں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ کے اندر شیطان ہے، موبائل، تنہائی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی آنکھ کو کتنا رب اور رب کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کتنا شیطان کی خواہش کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اگر تمہاری اور میری آنکھ خدا نہ خواستہ شیطان کی خواہش کے مطابق زیادہ استعمال ہوتی ہے اور رب کے حکم کے مطابق کم استعمال ہوتی ہے تو میرا فیصلہ کر لیں، آپ بندے خدا کے ہیں یا آپ پیروکار شیطان کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر کانوں کو متقی بنائیں، ہاتھوں کو متقی بنائیں، پاؤں کو متقی بنائیں۔ یہ ہے تعریف تقوی کی۔ کس کی تعریف ہے؟ تقوی اور تقوی خوبصورتی کس کی ہے؟ تقوی خوبصورتی کس کی ہے؟ تقوی زیور کس کا ہے؟ ایمان والوں کا زیور صرف اور صرف تقوی ہے۔ سبحان اللہ جس کے پاس زیادہ تقوی ہے اس کا ایمان زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک دل کے اندر تقوی نہ آئے صاحبو، جس دل میں تقوی نہیں آتا اس دل میں نہ رب آتا ہے نہ رب کا رسول آتا۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی کوئی آتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی کرسی ہوتی ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کتے جیسا جانور بھی بیٹھنے کے لیے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ جب دل کا آئینہ حرص، لالچ، غیبت، چغلی، بدی، بد نگاہی، بے ایمانی، فراڈ کے پانی سے دھندلا ہو جائے گا، اس دل کے آئینے میں تصویر یار کیسے نظر آئے گی؟ اللہ۔
اتنی بات کی تو سمجھ آتی نا. آپ کی اپنی تصویر کسی ایسے شیشے میں نظر نہیں آتی جس پر پانی پڑ پڑ کے مٹی پڑ پڑ کے وہ دھندلا ہو گیا ہو. وہ وحدہ لا شریک ذات، اگر آپ اس کے جلوے دیکھنا چاہیں تو وہ دھندلے دل کے آئینے سے تو نہیں دیکھے جا سکتے. صاف پاک مصفہ کرنا ہو. اور کسی کا خون خراب ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ شربت مصفی پیو. وہ کیا کرتا ہے؟ خون کو صاف کرتا ہے. تو اعمال مصفہ کرو، اعمال مصفی کرو. کیا؟ اعمال مصفی کرو. جب اعمال مصفی کریں گے تو وہ ہمارے کردار کو صاف کریں گے، ہمارے دل کے آئینے کو صاف کریں گے. جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے گا تو وہ یوں کہے گا اقبال، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جو ذرا نظر جھکائی تو دیکھ. بس پھر دیکھنے میں مطلب دیر نہیں لگتی. اپنے تمام اعضائے جسم کی نگرانی کرنے کا نام تقویٰ ہے. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ایسے تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر کے جیسے طالب علم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بتا دیں. سمجھ آ رہی ہے سب کو نا؟ اپنے اعضائے جسم کی نگرانی کرے. تو نگرانی کون کرے؟ نگرانی کون کرے؟ نگرانی تمہارا ایمان کرے. نگرانی کون کرے گا؟ تمہارا ایمان کرے گا. جس کو یہ زیور چاہیے، جس کو یہ زیور چاہیے. ارے دلہن کے زیور کی نگرانی پڑوسن تو نہیں کرتی، وہ خود ہی کرتی ہے. دلہن کے زیور کی نگرانی خود کرتی ہے یا پڑوسن کرتی ہے؟ خود کرتی ہے. تو تم مومن ہو، صاحب ایمان ہو، اور ایمان کا زیور تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی نگرانی تمہارا ایمان ہی کرے گا. ہاں اگر کہیں نشیب و فراز آ رہے ہیں، کہیں اعمال میں کمی آ رہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو ایماندار تو کہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو بے ایمان کہنا شروع کر دیں، پر کمی کو دور کرتے جائیں، دور کرتے جائیں، دور کرتے جائیں. ایک دن کامل ایمان ہو جائے. سبحان اللہ. کامل ایمان. کسی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقوی کا مقام کہاں ہے؟ کسی نے کہا تقوی کا مقام کہاں ہے؟ میرے آقا سے پوچھا یعنی تقوی کا مقام کہاں ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تقوی کا مقام انسان کا دل. تقوی کا مقام انسان کا دل. تقوی کا مقام انسان کا کیوں؟ ہاتھ، آنکھیں، زبان، منہ، کان، یہ کیوں نہیں؟ اور دل کیوں نہیں؟ جی دل کیوں نہیں؟ فرمایا تقوی کا مقام دل اس لیے ہے کہ اچھائی بھی پہلے دل میں آتی ہے اور برائی بھی پہلے دل میں آتی ہے. اچھائی پہلے دل میں آتی ہے، پھر دل سے نکل کر